عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے حیدرآباد میں لگاتار مسلم نوجوانوں کی گرفتاریاں سامنے آنے کے بعد جو ہے کل رات سے عوام پریشان ہیں، مسلمان پریشان ہیں۔ الگ الگ ویڈیوز آئی ہیں، وہ میں آپ کو سامنے دکھاؤں گا۔ تو وہیں پر مدھیہ پردیش کے بکسواہا میں کس طرح ہینڈ پمپ سے آگ اور پانی ایک ساتھ نکلتے نظر آ رہے ہیں۔ وہیں ناظرین گرامی، اس وقت مراکش کے کنگ محمد کی ویڈیو پیرس میں نشے کی حالت میں کس طرح سے سامنے آئی ہے، اور چمبل ریور کی بھی بات کریں گے۔ ایک طرف مگرمچھ، دوسری طرف بچہ، کس طرح سے جو ہے وہ بچ پاتا ہے۔ اور ادھر گجرات ماڈل کی بات ہوگی تو ہریانہ کے ایک واقعے کی بھی، جہاں بہو نے بوڑھے سسر کو مارنے اور پیٹنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ناظرین گرامی، یہ سب آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ 2 دن سے حیدرآباد کی سچویشن ملعون و مردود راجہ سنگھ کے ایک بیان کے بعد بدل گئی ہے، اس سے تو آپ اندازہ ہے ہی۔ گرفتاری ہوئی 24 گھنٹے کے بعد ہی ضمانت ملنے کے بعد نوجوان بہت مشتعل تھے اور پرامن احتجاج کر رہے تھے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ پتھراؤ کرنے کا الزام لگا کر کے کل رات سے ایک تو دروازے توڑ کر کے یہاں کی فورس گھروں میں داخل ہو کر کے ان کو مار رہی ہے، پیٹ رہی ہے، ان کو گرفتار کر کے لے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے صورتحال بہت ہی خطرناک ہوتی نظر آ رہی ہے۔ حیدرآباد جیسے علاقے میں ناظرین گرامی فورس کی اور پولیس کی ظلم و ستم کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بقیہ علاقوں میں کیا کچھ ظلم و ستم ہوتی ہوگی۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کچھ ہندو نوجوان احتجاج کے اندر گھس کر کے پولیس پر پتھراؤ کیا تھا۔ 2 وہی نوجوان ہیں جو پرامن احتجاجیوں کی صفوں میں شامل ہو کر کے جو ہے پتھراؤ کر رہے تھے۔ یہ ویڈیو چونکہ دوسرے چینل کے ہیں وہ نہیں دکھا سکتے، جس میں افراد خود جو ہے ان لوگوں سے نام وغیرہ پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہوئے۔ تو ناظرین گرامی، کل رات سے بہت ہی زیادہ جو ہے گرفتاریاں ہونے کے بعد جو ہے بہت سارے یہاں کے سماجی کارکنان بھی اپنے کام بھی کر رہے ہیں، بہت سارے نوجوانوں کو چھڑا کر کے لا رہے ہیں۔ ایک ویڈیو یہ ہے جہاں وہاں کے سماجی کارکن ہیں، رات کے 3 بجے انہوں نے یہ ویڈیو ریلیز کی تھی، یہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ اس کے بعد جو ہے کئی سارے نوجوانوں کا اسدالدین اویسی کی پارٹی نے بھی جو ہے چھڑانے کا کام کیا ہے، اور اس کے بعد نوجوانوں سے انہوں نے بھی گفتگو کی ہے، جو ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہیں۔ یہ دونوں ویڈیو اور اس کے علاوہ کس طرح معصوم بچوں کو گرفتار کر کے لے گئی، ایک خاتون بھی حیدرآباد سے جو ہے اس سلسلے میں گفتگو کر رہی ہے، یہ ویڈیو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ تینوں ویڈیو کو دیکھیں۔ دوسری ویڈیو چونکہ مار دھاڑ ہے، پکڑ دھکڑ ہے، لاٹھی چارج ہے، اس وجہ سے جو ہے عمر کو محدود کرنے کے ڈر سے ہم اس ویڈیو کو پوری طرح نہیں دکھا رہے، لیکن یہ جو الزامات اس وقت لگائے جا رہے ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے گا تینوں ویڈیو کو، پھر میں لوٹتا ہوں۔ تقریباً رات کے 3 بج رہے ہیں اور مسلسل سچویشن کو مانیٹر کر رہا تھا۔ پتہ چلا کہ کچھ مسلم بچوں کو گرفتار کرے تھے، تو جو نائٹ ڈیوٹی آفیسرس ہیں ان سے بھی بات ہوئی، اور ابھی اطلاع ملی کہ خود کمشنر آف پولیس بھی جو ہے پرانے شہر کا دورہ کر رہے ہیں، اور جتنے بھی بچوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو کنچن باغ پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا تھا، اور کچھ کو فلک نما میں رکھے تھے۔ یہ تمام بچوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر کسی کے بچے واپس مکان پہ نہیں آئے ہیں تو آپ مجھے ان کا نام واٹس اپ کریے، بچوں کا اور ڈور ایڈریس، اور کہاں سے گرفتاری کی گئی تھی۔ میرا نمبر 9246529800 پر آپ واٹس اپ کریے۔ ابھی تک یہ ہے کہ اطلاع تمام بچوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن جو جن کا مکان کا دروازہ توڑتے ہوئے جو پولیس والے آئے، میں ان کے پیرنٹ سے، ان کے گھر والوں سے اور اس بچے سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جا کے اپنے کنسرن پولیس اسٹیشن میں فلک نما میں ایک ریٹرن کمپلینٹ دیجیے۔ وہ گھر جو ٹوٹا ہوا ہے اس کی فوٹو لے کر
आप आपके वालिद जाकर वहां पर एक कंप्लेंट दीजिए ताकि वो जो पुलिस वाले घर तोड़े उनके खिलाफ में एक्शन ले सके, और जो पुलिस वाले अब्यूसिव लैंग्वेज जो माँ बहन के गालियां दे रहे थे उनके खिलाफ में हम एक्शन ले सके। अगर आप कंप्लेंट नहीं देंगे तो एक्शन नहीं होगा, याद रखिए, खाली बयानबाजी से कुछ नहीं होता। तो ये हमारा मुतालबा है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस खुद राउंड पर है, और अगर अभी तक तो 80 बच्चों को गिरफ्तार करे थे, पूरों को छोड़ दिए कंचन बाग से, और मजीद अगर किसी को गिरफ्तार किए हैं जिनके बच्चे अपने मकानों पर नहीं आए हैं तो उनका नाम, नंबर, मकान नंबर, बच्चे का नाम, आप लोगों का कोई कांटेक्ट नंबर भी व्हाट्सएप करिए। मेरा नंबर फिर से लिखिए 9246529800। आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, बेहतर रहता है, क्योंकि इतने कॉल्स आ रहे हैं, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सक रहा हूं। एक मिनट में 50-50, 60-60 कॉल आ रही, एक से बात करें तो कॉल वेटिंग में कॉल्स आ रही, तो आप मैसेज करें तो मैं आप लोगों से मैं खुद बात कर सकता हूं, या वॉइस मैसेज भेजिए या SMS भेजिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी। घर का दरवाजा तोड़ के हम हमको मार लेके गनशन मतीन भी है ना उसमें? जी हाँ, मतीन भी, इरफान रियाज भी है ना? जी हाँ, एहतेशाम में चलिए जी। और भाई बहुत बुरा हुआ, वो मालूम होते कि मैं मुजफ्फर को बोला और जी हाँ, जो आके मुजफ्फर कोऑपरेटर साहब और समस्त कोऑपरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब जाओ, 1:30 बज गया, सुबह 1:30 बज रहे, अब जाओ घर में, परेशान होंगे जी। इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर पे छोड़ देंगे जी, अच्छी बात है साहब, शुक्रिया साहब। आराम से रहो, परेशान रखो, इंशाल्लाह मालूम होते कि हम हरकत में आए, मगर ये नहीं होना था वो। जी साहब, आप जाइए, घर पे जाइए, आराम करिए। जी अच्छी बात है साहब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह साहब। हाँ, घर वाले परेशान होंगे, आप जाइए। जी, अच्छी। ओके, शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। दुकान पे से मार के ले गए, कौन सी के ले ले रहे, इतनी भी जुल्म कर रहे हो पब्लिक को। छोटा बच्चा है साहब, उसे नहीं, पानी की दुकान, पानी का पानी करता, बच्चे को दुकान पे मार के लेके आए, इतना जुल्म बच्चे को नौकरी पे मार के लेके आते। मैं वाली साहब बच्चे नाज़रीन गिरामी, आज चंबल के तालाब से एक वीडियो आई कि एक तरफ जो है एक बच्चा डूब रहा है और दूसरी जानिब उसके बगल से ही मगरमच्छ गुजर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ रियासतों में सैलाबी पानी इस कदर जो है घरों में और तालाब वगैरह में भर चुका है कि जो है मगरमच्छ इधर से उधर, यहाँ तक रिहायशी इलाकों में तक घुस रहे हैं। बहरकैफ आप इसको गौर से देखेंगे, इस वीडियो को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नौजवान के बगल से ही एक मगरमच्छ गुजर रहा है, और लेकिन जो है उस पर हमला नहीं करता। इसके दरमियान में जो है उस नौजवान को बचा लिया जाता है। वो वीडियो इस वक्त जो है पूरी तरह से वायरल हो रही है। ये चंबल की वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। बचाने का मंजर भी दिखा दीजिएगा, जिस तरह बोट आकर के उसको जो है उठा ले जाती है और बचा करके ले जाती है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुसलमान और अरब ममालिक के हुक्मरानों की अय्याशी की कुछ वीडियोस कभी कभी निकल कर के सामने आ जाती हैं, जिसको देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हमारे अरब हुक्मरान कहें या फिर मुस्लिम हुक्मरानों के हालात हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये किंग ऑफ मोरक्को यानी कि मराकश के बादशाह मोहम्मद की है, जो है पेरिस के रास्तों में नशे की हालत में दिखाई दे रहे थे रात के वक्त में। तो यहाँ से गुज़रते हुए कुछ लोग जो उनकी ये वीडियो बनाने की कोशिश की, तो उनके गार्ड्स ने जो है रोकने की कोशिश की कि इन वीडियोस को ना बनाया जाए। अब जो ये वीडियो वायरल हो चुकी है, जिसने निकाला था उसको पेश कर दिया है और अलग अलग तरह के जो है तबसरे हुए हैं। इसमें एक अहम तरीन तबसरा जो करके इस वीडियो को शेयर किया गया है वो ये है कि जो है जब अरब हुक्मरानों की अय्याशी पेरिस के रास्तों में इस तरह से नज़र आने लगे, तो फिर आप किन मुस्लिम ममालिक से इस बात की उम्मीद लगा सकते हैं कि मस्जिद अक्सा को रिहा किया जाएगा और फ़िलिस्तीनी ही नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उनकी तय ये लोग आवाज़ उठा पाएंगे। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई। बल्कीस बानो के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला इस वक्त सामने लाया है उस पर तफसीलात से रोशनी डाल लूँ कि इस साल 2002 की गुजरात फसादात में जुल्म ज़्यादती का शिकार होने वाली बल्कीस बानो से मुतालिक मामले के 11 मुजरिमों की सज़ा माफ़ी और जेल से रिहाई के ख़िलाफ़ दायर की गई है। अर्ज़ी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिमों की रिहाई के ख़िलाफ़ दायर अर्ज़ी पर समाअत करते हुए मरकज़ और हुकूमत गुजरात को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।
معاملے کی سماعت اب 2 ہفتے بعد کی جائے گی۔ ان 2 ہفتوں میں اب گجرات حکومت کیا نوٹس دائر کرتی ہے اور مجرم کیا اس سلسلے میں جواب دے پاتے ہیں، اس کے بعد ہی جو ہے ساری چیزیں آئیں گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرضی دائر کرنے والے وکلاء میں سے ایک کپل سبل بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خاتون کے کنبے کے 14 افراد کو قتل کیا گیا، 5 مہینے کی حاملہ کی عصمت دری کی گئی، معاملے کے قصورواروں کی رہائی سے متاثرہ صدمے میں ہے، لہٰذا رہائی کے فیصلے کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، مولانا ارشد مدنی صاحب کی جو ہے طبیعت ناساز ہونے کی ایک خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، صدر جمعیت علماء ہند اور صدر مدرسین دارالعلوم دیوبند مولانا ارشد مدنی صاحب جو بھارت کے مشہور و معروف عالم دین، ان کی طبیعت ناساز ہونے کے بعد بریکنگ نیوز کے تحت جو ہے اس وقت جو ہے یہ ساری چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ وہ دہلی کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ قومی راجدھانی کے فورٹیس اسپتال میں طبی ماہرین کی ایک ٹیم مولانا ارشد مدنی کی دیکھ بھال کے لیے ہمہ وقت مصروف ہے، یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ جمعیت کے صدر دفتر میں مولانا کے چاہنے والوں کے فون اور پیغامات لگاتار موصول ہو رہے ہیں، خبر مل رہی ہے اور سبھی مولانا کی صحت کے لیے فکر مند بھی ہیں۔ تاہم صدر دفتر کی جانب سے اطلاع دی گئی ہے کہ مولانا ارشد مدنی کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی ہے۔ دریں اثنا سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب پر لوگ ویڈیو اور پیغامات پوسٹ کر کے مولانا کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مسجد نبوی کے مشرق میں واقع رویل مدینہ منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس منصوبے سے مدینہ منورہ میں اقامت گاہوں کی گنجائش میں اضافہ ہوگا اور شہر کے ہوٹل عمرہ سیزن کے دوران میں 3 کروڑ سے زیادہ زائرین کی میزبانی کر سکیں گے۔ یہ منصوبہ مملکت کے ویژن 2030 کے اہداف سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس منصوبے پر سعودی عرب کے خود مختار سرمایہ کاری فنڈ PIF کے تحت رویل مدینہ ہولڈنگ کمپنی عمل درآمد کر رہی ہے۔ یہ کمپنی مدینہ منورہ میں ترقی، آپریشن اور ریئل اسٹیٹ سرمایہ کاری میں مہارت رکھتی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس منصوبے پر اعلیٰ ترین بین الاقوامی معیار کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس کا مقصد مدینہ منورہ کی ایک جدید اسلامی اور ثقافتی منزل کے طور پر پوزیشن کو مستحکم کرنا ہے۔ اس کی تعمیر و ترقی سعودی قیادت کے اولین ترجیحات میں شامل ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کیرلا ہائی کورٹ نے کس طرح سے ایک فیصلہ سنایا ہے کہ عدالتیں کسی مسلمان شخص کو طلاق دینے سے نہیں روک سکتی اور نہ ہی ایک سے زیادہ شادیوں کو روک سکتی ہیں، کیونکہ مسلم قانون یا شریعت کے مطابق ہے۔ عدالت نے کہا کہ ایسا کرنے سے آئین ہند کے آرٹیکل 25 کے تحت ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ ABP نیوز کے مطابق جسٹس محمد مشتاق اور جسٹس صوفی تھامس کی بینچ نے کہا کہ اگر طلاق یا کوئی مذہبی فعل پرسنل لا کے مطابق نہیں ہوتا ہے تو اس کو ایکٹ کے بعد عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، تاہم کوئی عدالت کسی شخص کو ایسا کرنے سے نہیں روک سکتی۔ بینچ نے کہا کہ ایسے معاملات میں عدالت کا دائرہ اختیار محدود ہو چکا ہے۔ ناظرین، ادھر خبر آ رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ہندوستانی حکومت سے کہا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان چلنے والی پروازوں میں ہر ہفتے مزید 50,000 سیٹیں بڑھائے اور اس کے لیے مسلسل دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو ہندوستان میں ایئر لائنز کے لیے مہلک جھٹکا لگ سکتا ہے۔ شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر جیوتی رادتیہ سندھیا کو لکھے خط میں دبئی سول ایویشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل محمد اہلی نے ہندوستان سے امرتسر، تروچیراپلی، کوئمبتور، کنور، گوا، بھونیشور، گوہاٹی اور پونے سے دبئی جانے والی پروازوں کے لیے اضافی پوائنٹس کی اجازت دینے کو کہا ہے۔ اگر اس کی منظوری مل جاتی ہے تو یہ متحدہ عرب امارات جانے والے مسافروں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ نیوز انڈین ایکسپریس کے مطابق ہندوستانی ایئر لائنز خلیج ممالک گلف کے لیے زیادہ سیٹوں کے سخت خلاف ہے۔ متحدہ عرب امارات کی سرکردہ ایئر لائن اور ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سب سے زیادہ منافع بخش روٹس چلاتی ہیں۔ ایئر لائن فی الحال ہندوستان کے 9 شہروں دہلی، ممبئی، احمد آباد، بنگلورو، چنئی، حیدرآباد، کوچی، کلکتہ اور ترووننتھاپورم سے آپریٹ ہوتی ہیں۔ اس میں مزید اگر پوائنٹس لگائے جاتے ہیں تو جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ دیگر ایئر لائنز کو جو تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن مسافروں کے لیے بڑی آسانیاں فراہم ہو سکتی ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کل ED اس قدر جو ہے سرخیوں میں ہے، مرکزی حکومت کی وجہ سے کہیں یا BJP جس طرح سے اس کا استعمال کر رہی ہے اس کی وجہ سے، تو اب ED کا غلط استعمال بھی ہونے لگا ہے۔ ED کے نام پر نقلی افسران نے ایک تاجر کے گھر میں گھس کر کے ED جیسے اپنے آپ کو پیش کر کے 60 لاکھ روپے لوٹ کر لے گئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، جے پور سے آ رہی خبر ہے، راجستھان کی خبر ہے۔ ایک تاجر کے گھر میں گھسے اور اپنے آپ کو ED کے افسران بتایا، چھاپہ ماری ہوئی، پیسہ جمع کیا، فرار ہو گئے۔ بعد میں جا کر کے پتہ چلا
کہ جو لوگ ED افسران بن کر کے آئے تھے وہ ED افسران نہیں بلکہ لٹیرے تھے۔ بہرکیف 1 گھنٹے تک ناظرین گرامی ED کے افسران لٹیرے ED کے افسران بن کر کے پورے گھر کو باقاعدہ قانونی اعتبار سے لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی کل رات میں 5 افراد جو ہے اچانک اس گھر میں گھس گئے تھے اور اپنے آپ کو ED افسران کے طور پر پیش کیا تھا۔ ناظرین گرامی خبر یہ بھی ہے کہ پہلے تو انہوں نے جب گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے ED افسران ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اندر داخل ہونے کے بعد گھر میں موجود 10 افراد کو بندک بنا لیا انہوں نے، اور ان کے منہ پر کپڑا وپڑا اور ٹیپ وغیرہ لگا کر کے باندھ دیا گیا، اور پھر جو ہے ان لوگوں سے دیگر کپاٹ وغیرہ کی جو ہے چابیاں وغیرہ لی اور پورا 1.5 کلو سونا اور 60 لاکھ روپے لے کر کے اس وقت فرار ہو گئے ہیں۔ معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ بہرکیف اب جو ہے پولیس اس سلسلے میں مزید تفصیلات فراہم کرنے کے لیے CCTV کیمرہ وغیرہ کی کھوج کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی، جب آپ زیادہ سرخیاں بناتے ہیں ED کے نام پر تو ED کا غلط استعمال کر کے بیچارے ایک تاجر کو کم سے کم 1 کروڑ کے قریب کا چونا لگا کر کے بھاگ گئے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،